مرحوم شہید ثانی، انہوں نے فرمایا کہ اکثر لوگ اقامہ نماز اور روزہ داری میں اور بہت ساری عبادتوں میں جو کہ وسیلہ تقرب خداوند متعال ہے، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، نمازیں بھی بجا لاتے ہیں، بر وقت بھی بجا لاتے ہیں، باجماعت بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رمضان کے روزے مس نہیں ہوتے، حج پر بھی ہر سال مثلا چلے جاتے ہیں، یا مثلا ہر 2 سال بعد، ہر 10 سال بعد چلے بھی جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، خمس وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، اور بڑے بڑے محرمات سے بچتے بھی ہیں، مثلا کبھی زنا نہیں کرتے، کبھی شراب نہیں پیتے، مثلا ان چیزوں سے بچے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اکثر اوقات مجالس لہو و لعب میں، خوش گزرانی میں بےہودہ باتیں کرتے ہیں اور غیبت کر کے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں روایات میں غیبت کے بارے میں چند باتیں آئی ہوئی ہیں، وہ عرض کرنا ہے۔ کل تو آپ کی خدمت میں وہ چیزیں عرض کی جو مثلا قرآن میں غیبت کے بارے میں کیا کیا باتیں، ابھی روایات کی نظر میں، احادیث اہل بیت اطہار کی نظر میں، روایات اسلامی میں بطور جدی سنجیدگی کے ساتھ، سختی اور تاکید کے ساتھ غیبت سے منع کیا گیا ہے، بڑی شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور اس کے برے آثار کو بھی بیان کیا ہے، غیبت کرنے سے کیا کیا نقصانات اٹھاتے ہو وہ بھی بیان کیا ہے۔ بہرحال صاحب کتاب نے فرمایا، میں نہیں فرما رہا، انہوں نے فرمایا اس بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، اب آپ کو تفصیل سے سننا ہے چند دنوں تک، البتہ اس کے بعد آپ نہیں سنیں گے۔ تب تو یہ مشروع بحث کرنا چاہ رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں کہ ہم اس میں تفصیل سے بات کریں گے، اور یہ فرما رہے ہیں صاحب کتاب کہ لوگ غیبت کے گناہ کی حرمت کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں، اور واقعاً ایسا ہی ہے، غیبت کے بارے میں اصل توجہ نہیں کہ غیبت ہو رہی ہے، ابھی شیطان ہے، ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بیچ میں کسی کی بات چھڑ جاتی ہے، بس ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ بتا دیں، جو ان کو پتہ ہے وہ بتا دیں، جو مجھے پتہ ہے ہم بتا دیتے ہیں، اب اس میں غیبت ہو ہی جاتی ہے اور ہم لوگ گرفتار ہو ہی جاتے ہیں، اور پھر پاک صاف وہیں سے نکل جاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے غیبت ہوئی ہی نہیں ہے، ہم لوگ بالکل نکل جاتے ہیں، یعنی ایسے جیسے کسی جو ہے بے وقوف یا بے ہوش بندے نے شراب پیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہم نے شراب پیا، اسے معلوم ہی نہیں ہے، اس نے سمجھا کہ میں شربت انار پی رہا ہوں، بڑے مزے سے پی رہے ہیں، جیسے کہ سبیل سے وہ شربت پی رہے ہیں، مگر مثلا پیا ہو شراب، معلوم ہم بھی اسی طرح سے جا رہے ہیں، غیبت ہو رہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ مرحوم شہید ثانی، انہوں نے فرمایا کہ اکثر لوگ اقامہ نماز اور روزہ داری میں اور بہت ساری عبادتوں میں جو کہ وسیلہ تقرب خداوند متعال ہے، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، نمازیں بھی بجا لاتے ہیں، بر وقت بھی بجا لاتے ہیں، باجماعت بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رمضان کے روزے مس نہیں ہوتے، حج پر بھی ہر سال مثلا چلے جاتے ہیں، یا مثلا ہر 2 سال بعد، ہر 10 سال بعد چلے بھی جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، خمس وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، اور بڑے بڑے محرمات سے بچتے بھی ہیں، مثلا کبھی زنا نہیں کرتے، کبھی شراب نہیں پیتے، مثلا ان چیزوں سے بچے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اکثر اوقات مجالس لہو و لعب میں، خوش گزرانی میں بےہودہ باتیں کرتے ہیں اور غیبت کر کے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، خصوصاً بعض لوگ تو عبادات سے تھک جاتے ہیں تو تفریح کے لیے بنڈار شروع کر دیتے ہیں کہ تفریح کرنا ہے، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، آبروئے برادران دینی ضائع ہو جاتی ہے، لوگوں کی آبرو ریزی ہوتی ہے، آپ نے ان کو بتایا، وہ سن لیا، انہوں نے مجھے بتایا، میں نے ان کو بتایا، ایک بندے کی آبرو اور عزت کی بات تھی، چاہے وہ چوری کیوں نہ ہو، ہر چور کی آبرو ریزی کرنے کا تو ہمیں حق نہیں ہے، یہ اصلاً حق نہیں ہے، کہ اگر کسی نے کہا یہ جو چینل والے یوٹیوبر جو جس طرح کرتے ہیں وہ نہ کریں، وہ بالکل غلط کر رہے ہیں، وہ جاتے ہیں کسی 2 نمبر کے پاس، اس سے اگلواتے ہیں، مطلب اس کی خفیہ ویڈیو بناتے ہیں، منظر عام پہ بھی لاتے ہیں، کیا آپ نے پوچھا کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے اسے یا نہیں ہے؟
शरई तरीके से होना चाहिए। आपको किसने कहा कि इसके गुनाह को आप पूरे जो करोड़ों आवाम में लेकर आ जाएं और फिर उसे गाली गलौज मारपीट, आपको इस हद तक किसने इजाजत दी? उनको देखकर यूट्यूबर न बने, वो गलत काम करते हैं। अगर वो बाज लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं, अगर कि उनका काम गलत है, वो आप तो आप मुतअल्लिक़ा इदारे तक लाएं, आवाम को भी आप इस हद तक बताएं जितनी आगाही जरूरी है। वहां मार पीट शुरू है, गाली गलौज, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें ये नहीं, ये सब कहने का उसे कोई हक हासिल नहीं। एक बंदा जो गुनाह नहीं करता, एक बंदा जो गुनाह करता है, गुनाह न करने वाले को हक नहीं पहुंचता गुनाह करने वाले की सरजनिश करे, गाली गलौज करे। ये एहतियात करनी चाहिए। दुनिया हमें अभी ये सिखा रहे हैं, मर्दमाजारी की, आबरूरीजी की, कहते हमने प्रेम किया, ये शरअन जायज है, ये जायज है, हराम है। आपको किसने कहा कि आप प्रेम करें? सारे अभी प्रेंगेंकर बना हुआ है, सब अजीब गरीब नाम अपने लिए कहते हैं, यूट्यूबर है, फलान है, वो बर है। ये सारे गैर शरई काम हो रहे हैं। खवातीन को बरमले आम लेकर आ रहे हैं। अभी मैं फेसबुक पे देखता हूँ कि भाई ये खातून ये काम कर रही है। भाई आपको किसने हक दिया कि आप उसे बरमला लेकर आए? आपने लाया, आपने फायदा अच्छा काम किया या बुरा काम, ये इसका फैसला करना भी मुश्किल है। अच्छा काम शायद ये हो कि मसलन आप उस खातून को बचाना चाहते हैं, या आप उसे रुस्वा करना चाह रहे हैं, या आप दूसरों को एड्रेस दे रहे हैं कि ये खातून है, इधर आ जाओ, इसने गुनाह करना है। दूसरों को भी एड्रेस दिखा रहे हैं, ये यहाँ रहती है, 2 नंबर काम करती है। सबको रास्ता दिखा दिया ना। तरीका ये नहीं है बुराई से रोकने का, तरीका ये नहीं है। तो लिहाजा आबरूरीजी होती है। मसलन मैंने कहा ये मिसाल के तौर पर ये लोग आबरूरीजी करते हैं, मतलब जितने भी 2 नंबर लोगों की आबरूरीजी, आपको शरीयत में ये हक नहीं कि आप उसकी आबरूरीजी करें। भले अगर उसने जुर्म किया, आप उसी मुतल्लका जगह तक पहुंचा दें, ये मुजरिम है, ये काम करता है, तमाम सबूत उधर फराहम करें, ना आवाम को दें। फिर अगर ये आवाम के लिए खतरा महसूस किया तो आप एक तस्वीर लगा दें, बोले इससे होशियार रहें, ज्यादा से ज्यादा मसला जितना जरूरी है। तो इन्होंने फरमाया शहीद सानी ने कि अक्सर लोग नमाजें रोजे वगैरह बड़े बड़े गुनाहों से बचते भी हैं, लेकिन तफरीह के लिए मोमिन की आबरूजी करते हैं। बैठे हुए भंडार में एक एक मौजूद छिड़ गई और सेवा शुरू है। तो बरादरान दीनी की आबरूरेजी होती है, यानी उनके अयूब बयान हो जाते हैं, उनकी खुफिया बातें लोगों को बता देते हैं कि वो इस तरह है तो ये इस तरह है। और फिर उसे गुनाह भी नहीं समझते, गुनाह भी नहीं समझते। तो अपने में अपनी महफिल में खूब गौर से सुनिए, जो हम बातें कर रहे हैं खूब सोचें, इसमें किसी की आबरूरेजी तो नहीं हो रही। ये सोच के बोलें, जब किसी के बारे में बोलना हो, तुम्हें ये बोलो, इसको पता नहीं, अभी कोई पता चल जाएगा, उनको पता नहीं, उनको पता चल जाएगा, तो आबरूरेजी हो जाएगी, चाहे वो गुनाहगार ही क्यों ना हो। गुनाहगार की सजा अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। आप किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते, न पुलिस को ये इख्तियार हासिल है, न फौज को ये इख्तियार हासिल है। मारने पीटने का हक किसने दिया? उन्हें शरीयत ने दिया है, ये तो ब्रिटिश कानून ने दिया हुआ है, वो तो हमारी शरीयत में नहीं है। सजा देने के अहल और लोग होते हैं, वहाँ शरीयत ने शरई काजी को बहुत सारी शराइत के साथ बयान किया। तो खुलासा ये कि आबरूरीजी होती है तो ये सोच के बोलें कहीं मेरी बातों से किसी की आबरूरीजी तो नहीं होती, और फिर गुनाह भी हिसाब नहीं करते, ऐसे गुजर जाते हैं कि खुदावंद मुतआल ने सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, या असलन ये खुदा के यहाँ गुनाह ही नहीं है, क्योंकि हमें असल एहसास नहीं है, इदराक नहीं है, इदराक नहीं है, हमें इल्म नहीं है कि ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ है हमसे। आप जैसे अच्छे खासे और मुत्तकी परहेजगार जवान जो नामहरमों की तरफ नहीं देखते, ठीक, कभी अगर आपकी नजर जाती है तो आप सर को झटका दे देते हो, ये गलत हो गया ना, क्योंकि इदराक हुआ।
یار یہ غلط نظر گئی. کچھ لوگ گھروں میں نامحرموں کے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں, وہ اصل نا ہنسی مذاق تعلیم مالی ساتھ بیٹھے بنڈار کر رہے ہیں, آدھے جسم کو دیکھ رہے ہیں, تو عادی ہو چکے ہیں کہ یہ تو ہمارے کزن ہیں, تو انہیں اصل احساس ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے. تو آپ کو احساس ہو رہا ہے یار غلط جگہ میری نظر گئی ہے, اب یہ گناہ ہے, تو آپ توبہ کرتے سر کو جھکا کے آپ نکل جائیں گے, استغفار کریں گے. باقی لوگ جو عادی اس نہیں کریں گے, حتیٰ اس میں بڑے شامل ہیں. مثلا کچھ بوڑھے شامل ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف تو کسی کا دھیان جاتا ہی نہیں ہے, خوب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ ہمارے باپ کی جگہ, جس بھی جگہ بھی ہو, بس کی شیطان اس میں نہیں آتا. کس نے بولا ہے بوڑھے میں شیطان نہیں آتا ہے؟ تو خواتین کو بھی احساس کرنا چاہیے بھائی بوڑھا جو بھی ہو شیطان ہر کسی کے ساتھ ہے. تو بوڑھا ہو یا جو بھی ہو نہیں دیکھنا چاہیے نامحرم کی طرف. خلاصہ یہ کہ بہت سارے لوگ غیبت کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور گویا اس سے گناہ بھی نہیں سمجھتے, یعنی اصل بیماری یہ ہے. اور اس نقطے سے غافل ہیں کہ دوسرے تمام کام جسے انجام دے دیتے ہیں اور جتنی نیکیاں کسب کرتے ہیں, ایک غیبت کرنے کے سبب ساری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں. یہ اس کو ذہن میں رکھیں. اس وقت ہمارا دل ہلنا چاہیے کہ میں نے تو اتنے سارے اعمال, مثلا آپ لوگ اربعین سے گئے ہو, اس سے بڑی کون سی عبادت ہے؟ زیارت آقا امام حسین. مثلا میرے خیال میں کوئی اس سے بڑی چیز نہیں ہے. یا حج انجام دیے ہو, یا مثلا عزاداری کی ہو. ممکن ہے کہ شیطان ہمیں وسوسہ کرے, کہیں کہ آج وہ بندار کرتے ہیں ایک غیبت, خصوصاً شاید شب قدر میں یہی کام کرے, سارے اعمال ہمارے چلے جائیں. تو اب ایک دو حدیثیں عرض کریں گے پھر آپ کی زحمت تمام. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خوب غور سے سنیں, عمل کرنا نہ کرنا ہماری اپنی مرضی ہے. سنیں ایک دفعہ, فرمایا ان الدرہم یصیبہ الرجل من الربا, ایک شخص ایسا ہے کہ جو سود سے ایک درہم کماتا ہے. ایک درہم مثلا ہمارے 20 روپے 100 روپے, مثلا آج کی قیمت کے حساب سے مثلا 100 روپے کمایا. سود حرام ہے, حرام سود 100 روپے کمایا مثلا. فرمایا کہ یہ درہم 100 روپیہ سود کا اعظم عند اللہ, اللہ کے ہاں بہت عظیم گناہ ہے, فی الخطیئہ گناہ کے اعتبار سے, من 36 زنیہ 36 زنا سے زیادہ. ایک درہم سود کا پیسہ, ایک درہم خدا کے ہاں گناہ کے اعتبار سے کس قدر عظیم ہے؟ 36 زنا سے زیادہ عظیم گناہ ہے. اسے آپ نے بٹھا دیا, یزنی ہر رجل, کہ ایک بندے نے یہ زنا کیا ہے, ایک بندے نے 36 زنا کیا, اور ایک درہم سود. کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا کہ جو ایک درہم سود کا کھایا ہے وہ اس 36 زنا سے زیادہ سخت ہے. صحیح. اور فرمایا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا, اور ربا ترین رباؤں کا سردار, ایک درہم 36 زنا سے بڑھ کر ہے, اور ربا میں بھی بالا ترین ربا سود, بدترین سود کیا ہے؟ عرض الرجل المسلم, ایک مسلمان کی آبروریزی کرنا ہے. ایک درہم سود کا 36 زنا, اور جو ہے سود میں بدترین سود, اب وہ 36 نہیں 36,000 زنا کے برابر ہو مثلا. وہ کیا ہے؟ بدترین ربا. کیا ہے بدترین سود؟ ایک مومن کی آبروریزی, ایک مومن کو آپ نے بے آبرو کر دیا. یہ 36 زنا ایک طرف, یہ تو ایک درہم نے کہا کہ بالا ترین ربا. اور دوسری حدیث باقی انشاءاللہ.
زنا سے بدتر جابر ابن عبداللہ انصاری اور ابی سعید خدری انہوں نے پیغمبر اسلام سے نقل کیا ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا ایاکم الغیبہ، ایاکم الغیبہ، تم لوگ غیبت سے بچو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے سے بچو، پیٹھ پیچھے کسی کی عیب جوئی کرنے سے بچو، فإن الغیبۃ اشد من الزنا، اس لیے کہ غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ زنا سے بدتر ہے، زنا سے بڑھ کر ہے گناہ میں۔ فرمائی ان الرجل قد یزنی فیتوب اللہ علیہ، ممکن ہے کہ ایک بندہ زنا کرے، توبہ کرے، خداوند معاف کرے۔ اسے آپ نے سن لیا، ایک بندہ زنا کرتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو خداوند اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، ممکن ہے خداوند توبہ قبول کرے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ، لیکن جس نے غیبت کی ہے، مومن کی آبروریزی کی ہے، مومن کا عیب بیان کیا، ابی آبرو کیا اسے، لا یغفر له حتی یغفر له صاحبہ، خداوند اسے معاف نہیں کرتا جب تک جس نے غیبت کی ہے، جس کی غیبت ہوئی ہے، جب تک وہ معاف نہ کرے۔ اللہ، اب انسان کس کس کے پاس جائیں کہ بھائی تمہاری غیبت کی ہے، وہ ممکن ہے وہ الٹا اور غصہ کرے۔ یہ مسائل ہیں۔ تو بہرحال فقہا نے راستہ بتایا، بھائی جس کی غیبت کی اگر اسے پتہ نہ ہو، بتانے کی ضرورت نہیں، اسے مت بتاؤ، خلوت میں اپنے لیے بھی استغفار کرو، اس کے لیے استغفار کرو، خدا مجھے بھی بخش دو۔ تو جن جن کی ہم نے برائیاں کی ہیں نا، ایک کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، غائبانہ دعا کریں، غائبانہ اپنی نمازوں میں، نماز شب میں، نماز وتر کے قنوت میں دعا کریں، اللہم اغفر لفلان، اللہم اغفر لفلان، اللہم اغفر، خدا اسے بخش دے، ان سب کے حقوق ہے میری گردن پہ۔ تو انشاءاللہ خداوند متعال بخشے گا۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم